بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنیے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں۔ اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، تو محبت ختم۔ میں نے کہا، بابا جی میں غریب کیوں ہوں؟ بابا جی بولے، تم دیتے جو نہیں ہو کچھ بھی۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو۔ بابا جی بولے، کیوں نہیں ہے؟ بہت کچھ ہے۔ تمہارا چہرہ جس سے لوگوں کو مسکراہٹ دے سکتے ہو، تمہاری زبان لوگوں سے اچھی اور بھلے کی بات کر سکتے ہو، تمہارا دل دوسروں کے لیے کھلا رکھو، تمہاری آنکھیں دوسروں کی صرف اچھائیاں ڈھونڈو اور دیکھو، تمہارا جسم دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرو۔ دراصل ہم غریب ہوتے نہیں جتنی بیچارگی دکھاتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ تم کتنا جیتے ہو، زندگی یہ ہے کہ تم جیتے کیسے ہو۔ جنت اور دوزخ میں کس کی کثرت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں کثرت عورتوں کی نظر آئی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا، تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور میں نے کہا، ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نواز دے، آمین۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی تو زندگی نہیں ہے۔ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ انسان کی عافیت لا علمی میں ہی ہے۔ وہی دن اچھے ہوتے ہیں جب آپ کسی کی اصلیت سے انجان ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ لوگ حقیقی عزتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں اور یوں ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ مکافاتی عمل ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، جو کسی کو دو گے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ دنیا گول ہے، یہ سائنس کی تحقیق نہیں ہے، محض یہ مکمل ایک ضابطہ ہے کہ آج جو کوئی ایک مخصوص حالت میں ہے، کل کو وہی حالت گھوم کر آپ کو بھی اپنی زد میں لے سکتی ہے۔ زیادہ گرم کھانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب سرید پکا کر ان کے پاس لائی جاتی تو وہ ان کے حکم سے اس وقت تک ڈھکی رہتی کہ اس کی گرمی کا جوش اور تیزی ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ پکائی جاتی، اور اپنے اس طرز عمل کی سند میں وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس طرح کچھ ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔
آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ غصہ وہ تیزاب ہے جو جس برتن میں ہوتا ہے اسے اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان اس وقت پہنچاتا ہے جب وہ کسی کے اوپر چھڑکا جاتا ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ شعور: اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ مومن کی اصل جنگ اپنے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ اسے غیبت، عیب جوئی، جھوٹ، طعنہ زنی کے خلاف جنگ کر کے اپنے نفس کو روکنا ہوتا ہے، جبکہ منافق کا سارا وقت اپنے محاسبے کی بجائے دوسروں کے تجسس، غیبت اور عیب جوئی، مقابلہ بازی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کی شان: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو بہت گناہ گار ہو جب وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو فرشتے پروردگار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے مگر میں تو اس کا اہل ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں اپنی شان کے مطابق۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جب سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ جس انسان کے لیے ہمارے دل میں سب سے زیادہ احساس، پرواہ، فکر ہوتی ہے وہی انسان بے حس بن کر ہمارے احساس کو اتنی بری طرح کچلتا ہے کہ پھر کسی اور سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ: حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روزہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ درود شریف تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں، اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ شکر: یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسے گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں
اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ اللہ کو دین کا اور وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے معاملے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بننا دنیا چھوڑ دینے سے ہی ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ محنت و کوشش کی جائے، احکام الہی پر چلنے کی، یہی اللہ والا بننا ہے، ورنہ تو بعض لوگ دنیا چھوڑ کر بھی اللہ والے نہیں بنتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جمعے کے دن ہمارے لیے 3 رحمتیں موجود ہوتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، سورہ کاف کی تلاوت کرنا، اور تیسرا خزانہ جو ہمارا منتظر رہتا ہے وہ ہے مغرب سے پہلے ساعت قبولیت دعا۔ بس یا رب العالمین ان رحمتوں کو ہمارے نصیب میں لکھ دیجئے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اپنی بالغ بیٹیوں کو اپنے بھانجے بھتیجوں سے اتنا ہی دور رکھیں جتنا محلے کے لڑکوں سے رکھتے ہیں۔ بہت نازک وقت چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ مخلص ہیں۔ دجال سے بھی خطرناک چیز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ جب ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کے ساتھ خلوت بڑی انمول نعمت ہے، جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ انسان کا آغاز نطفہ جو کہ ایک بدبودار پانی ہے اور اختتام ایک بوسیدہ جسم ہے، یہ بات اگر انسان اپنے دل میں نقش کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی اوقات فراموش نہیں کرتا۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا کہ اصلی ہیں یا نقلی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی، وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ خون کے رشتے جیسے بھی ہوں، انہیں ہر حال میں انسان اپنی آخری سانس تک نبھاتا ہے، چاہے خوشی سے نبھائے یا مجبوری سے۔ منہ بولے رشتے صرف الفاظ تک محدود ہوتے ہیں، ہم ان کی ذرا سی غلطی پر انہیں ہمیشہ کے لیے اجنبی کر دیتے ہیں۔ ہم مبالغہ رئی سننے والے اور مبالغہ رئی سے کام لینے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں وہ نبھاتے نہیں۔ کہنا جتنا آسان ہوتا ہے، نبھانا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
نماز فجر کی اذان سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سماٹرا، ملائیشیا، ڈھاکہ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، مسقط، سعودی عرب، کویت، دبئی، یمن، عراق، ایران، استنبول، طرابلس، لیبیا، امریکہ تک مسلسل 9 گھنٹے فجر کی اذان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا میں پہنچتی ہے، جہاں نماز ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 5 وقت کی اذان سے پوری روئے زمین پر کوئی ایسا بھی سیکنڈ نہیں ہے کہ جب اذان کی آواز پوری روئے زمین پر گونجتی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس انفارمیشن کو آگے پھیلائیں تاکہ سب کو اذان کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے۔ اہلیہ حمل سے تھیں اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ جو شخص مجھے دفنائے گا اسے قیامت تک زندہ رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو دفنانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔
منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکا کھا کر بھی لوگوں کی مدد نہیں کرنا چھوڑتا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی مصائب کی جڑ ہو۔ تو ہر معاملے میں تعصب نہ رکھیں کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ اگر یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی کوئی اپنے گھر، گلی، محلے، رقبے یا ڈیرے پر درخت نہیں لگاتا تو اس کی سوچ اور اخلاقیات قابل محاسبہ ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی۔ نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دعاؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دعا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دعا کی مقدار بڑھا دو۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ
भीड़ हमेशा मुनाफे के साथ होती है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। तंग ज़हन लोगों के साथ मसला ये होता है कि इनका मुंह हमेशा खुला रहता है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर माफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में इन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि इन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपने मुनाफ़िक़त की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी पहचान अच्छे किरदार की वजह से हो। इख्तलाफ डट कर करें, लेकिन मुनाफ़िक़त कभी ना करें। इख्तलाफ जुर्रतमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़िक़त बुज़दिलों और बदनस्लों की फ़ितरत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक। सुबहान अल्लाह। सवाब की नीयत से जितना हो सके शेयर करें। तुर्की के म्यूज़ियम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हम पर ये एहसान कम है कि इसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते रखते बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार देते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को ज़िंदा रखते हैं, लेकिन हमारी कदर फिर भी नहीं होती। वालिदैन की मोहब्बत के बाद औरत की ज़िंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत सफ़ा महरम की मोहब्बत का होता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। कुछ नहीं होता, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। बस एक खलश बेनाम सी रह जाती है, थोड़ी उदासी, कुछ सूखे गुलाब, चंद जुमले अनकहे से, लम्हे बेजिए से रह जाते हैं। मोहब्बत नहीं रहती, हम रह जाते हैं, और मोहब्बत रह भी जाए तो हम मर जाते हैं। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या सिर्फ़ आपको पाला गया है। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वो शर्मा कर आजिज़ी और मुखलिसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल, नीच और घटिया इंसान को इज़्ज़त दोगे तो वह तकब्बुर से अकड़ जाएगा और मुखालफत में उतर आएगा। अच्छी सोच रखो, क्योंकि सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल, अमल से किरदार और किरदार से आपकी पहचान होती है। अगर तू गलत रास्ता नहीं चाहता तो जो कुछ तेरा नफ्स चाहता है उसे उलट कर, क्योंकि वही सीधा रास्ता है। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: गुज़रा हुआ वक्त, बोले गए लफ्ज़ और टूटा हुआ भरोसा। ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन, ये वक्त बताता है। इंसान पैदा हो और एकदम बड़ा हो और मर जाए तो ये निज़ाम बिगड़ जाए, लेकिन ये सारा निज़ाम बड़े एहसन तरीके से चल रहा है कि इसमें इंसान की ज़िंदगी का इम्तहान भी हो जाता है और इसे हमेशा इस दुनिया में रहना भी नहीं पड़ता। कौन इतनी बड़ी हिकमत से ये सारा निज़ाम चला रहा है? बेशक वो शहंशाह अकेला अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं सिर्फ़ उन लोगों के साथ होना पसंद करूँगा जो कि फ़नकार हैं, और वो लोग जिन्होंने तकलीफ़ें झेली हुई हैं, और वो लोग जिन्हें खूबसूरती का इदराक है, या वो लोग जो जानते हैं कि दुख क्या है। इनके सिवा मुझे किसी से दिलचस्पी नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड। नमाज पढ़ते के आगे से निकल जाना। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर नमाजी के सामने से गुज़र जाने वाले को ख़बर होती कि कितना गुनाह होता है तो 40 बरस तक खड़ा रहता, इसके नज़दीक बेहतर होता तो सामने से निकलने से। लेकिन अगर नमाजी के सामने एक हाथ के बराबर या इससे ज़्यादा कोई चीज़ खड़ी हो तो इस चीज़ के सामने से गुज़रना दुरुस्त है।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बंदे सुबह को उठते हैं तो 2 फरिश्ते आसमान से न उतरते हों। एक फरिश्ता तो ये कहता है कि अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदला दे, और दूसरा कहता है कि अल्लाह मुमसक और बखील के माल को तल्फ कर दे। कभी कभी 1000 तसल्लियों लाख दिलासों से पढ़कर सिर्फ 3 लफ्ज़ हौसला देते हैं। जब कोई अपनायत से कहे मैं हूँ ना। कितने ताज्जुब की बात है, जब कहीं वफ़ादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। कितने ही मिडिल क्लास क्यों ना हों, हमारे माँ बाप ने कभी किसी से जलना नहीं सिखाया, कभी किसी से छीनना नहीं सिखाया, और कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जाने अनजाने में अगर कुछ हो जाए तो माफ़ी मांगना ज़रूर सिखाया है। एक नफ़रत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो ज़िंदगी बीत जाती है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। कौमों में मौत से पहले नींद की ऐसी वबा फैल जाती है कि इन्हें जागने और जगाने वालों से नफ़रत हो जाती है। दिल एक टूटा हुआ शीशा है जिसे जोड़ने की कोशिश ही बेसूद है। हर टुकड़े में बस एक अक्स गम बाकी रह जाता है। नमाज जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मग़फ़रत का ज़रिया बन जाता है। अच्छी बात बताने से अमाल में 30 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। क़यामत के दिन इंसान एक नेकी को तरसेगा। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। कभी कभी जो आप चाहते हो वो नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा खुशियों की राह पर तो नहीं चल सकती। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, और अल्लाह की इबादत में इसकी आजमाइश और सब्र भी शामिल हैं। हम तो एक मामूली इंसान हैं। अल्लाह ने तो अपने नबियों और पैगम्बरों को भी आजमाइश में डाला है, पर इन आजमाइश के बाद जो ज़िंदगी अल्लाह इनाम के तौर पर आपको अता करेगा, इसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों को भी भूल जाएंगे। तो बस अल्लाह पर भरोसा रखें और आपका भी अच्छा वक्त ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान कत्ल करता है। नफ़रत से, झूठी अना से, नज़रअंदाजी से और गलत फहमी से। किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो इसके लफ्ज़ों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो इसके अमाल को देखो। मोहब्बत और दोस्ती, ये 2 चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मेरा जी करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं।